نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو رمضان مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم رمضان کے مہینے میں متقی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ساری زندگی تقویٰ پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور تقویٰ خواتین و حضرات اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان اپنے شب و روز کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر گزارتا ہے۔ اور رمضان کی مناسبت سے ایک دو ہلکی پلکی سی گفتگو کروں گا، باتیں کروں گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے ریگولر پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف۔ نبوت کا 12واں سال ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے 10 احکامات نازل ہوتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی شکل میں، جس میں سے پہلے 3 آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ ابھی ہجرت مدینہ کو 1 سال ہے، تو مسلم معاشرے کی تربیت کی جا رہی ہے، اور پہلا حکم جو صادر کیا اللہ رب العزت نے وہ یہ تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو، توحید پہلا حکم۔ توحید کے بعد دوسرا حکم ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، نیکی کرو، اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اور تیسرا حکم رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا خیال کرو، ان کا حق دو، اور مال کو بیجا خرچ مت کرو۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ریاست مدینہ کی آج کل ہم بہت بات کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ بنانا صرف گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر کی یا اپوزیشن کی یا پارلیمنٹ کی یا بیوروکریسی کی یا جوڈیشری کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ تو سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے نا، توحید، ماں باپ کی خدمت، اطاعت، اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں اور مسکینوں کا خیال کرنا۔ تو آج کے لیے یہ 3 حکم میں آپ کے سامنے پیش کیے سورہ بنی اسرائیل میں جو نازل ہوئے، کل مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کراچی کے حوالے سے ایک پیکج اناؤنس کیا، کیا کہا، اور اس کے جواب میں اپوزیشن پیپلز پارٹی نے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری، جو بجلی ہے۔ یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے۔ یہ پیکج چل گیا جی پاور منسٹری کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے۔ اسی پہ چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب کو کیونکہ شفلنگ ہوئی ہے کابینہ میں بھی، اور یہ قلمدان دے دیا گیا ہے، اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی، اور آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب صاحب نے یہ اعلان کیا تھا ایک میڈیا بریفنگ میں کہ 2020 کے اختتام پہ جو اضافہ ہو رہا ہے گردشی قرضوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی 50 سے 60 ارب ماہانہ اضافہ ہو رہا ہے، ختم ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اب حماد اظہر صاحب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ شوکت ترین صاحب کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیا ہے، لیکن شوکت ترین صاحب گورنمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کرتے رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہیں وزیر خزانہ بننے سے پہلے، یہ سنیں۔ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام لائے، اور آئی ایم ایف پروگرام کو آپ نے صحیح طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کور انفلیشن 7% پہ پھر رہی ہے، اور آپ کے 13.25% پہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے۔ ایکسچینج ریٹ کو 165 پہ لے کے چلے گئے۔ انہوں نے آپ کے ٹیرفس جو ہیں وہ بڑی مطلب زوروں سے بڑھا دیے، الیکٹریسٹی، گیس وغیرہ، اور پیٹرولیم۔ تو یہ سارے جب یہ ٹیرفس وغیرہ بڑھے تو ایک دم جو ہے اکانومی کو بریکس لگ گئیں۔ اس کے علاوہ مختوم خسرو بختیار صاحب کو انڈسٹریز اور پروڈکشن کا قلمدان دیا۔ اب اس کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ بہت زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں خسرو بختیار صاحب، اور انڈسٹریز اور پروڈکشن کا قلمدان انہیں دے دیا۔ تو وہ پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر باراک اوباما امریکہ میں کاروبار کرنا شروع ہو جائے تو وہ تو سب کچھ خرید لے گا۔ تو یہاں پر ایک بزنس مین کے پاس منسٹری ہے، انڈسٹریلسٹ کے پاس منسٹری ہے انڈسٹریز اور پروڈکشن کی۔ فواد چوہائی صاحب کو انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ واپس دی گئی ہے۔ I must say a very good choice۔ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کو دے دی گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں دیٹ از
क्वेश्चन, फवाद साहब की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हो सकती हैं। उमर अयूब खान साहब को इकोनॉमिक अफेयर्स दे दिया, तो इसी से शुरू करेंगे। काबीना में जो रद्द-बदल है, फिर और भी एक दो जाती उमरा के हवाले से कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट जो है गिराना चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ये कह रही है, बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ, PTI से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपको बहुत शुक्रिया, लॉर्ड स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। और एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तार साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो अभी शफलिंग हुई है, इससे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट राइवेंट, क्योंकि मैं देख रहा था आपकी भी कुछ फुटेज आ रही थी सोशल मीडिया पे, आप वहाँ पे मौजूद थे, तो शफलिंग के हवाले से क्या ऑपोजिशन का? देखिए बशीर साहब, 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने की दावेदार हुकूमत और 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने की दावेदार हुकूमत, और ये दावा करने वाली हुकूमत के महंगाई तब होती है, कर्जे तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर होता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या मजाक किया जा रहा है। असद उमर साहब को आप लाए, आपने 15 साल उनको अपना पोस्टर बॉय और डिक्लेयर किया कि ये आदमी है जिसके पास पाकिस्तान की मईशत के तमाम मसाइल के हल मौजूद हैं। सही है। आपने घर भेज दिया, कोई बात नहीं। आप पीपल्स पार्टी के हफीज शेख साहब को लाए जो उनके दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे। शौकत तरीन साहब भी पीपल्स पार्टी के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब सिर्फ मेरा ख्याल है शौकत अजीज साहब रह गए और इसहाक डार साहब रह गए, जिनको ये कलमदान इस दौरे हुकूमत में नहीं मिला, तो उनको भी ट्राई कर लें इसके बाद। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि 2.5 साल के बाद हम बहस ये कर रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, हम बहस ये कर रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, हम बहस ये कर रहे हैं कि जी IMF ने बहुत अनरीजनेबल शराइत आयद कर दी हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारी सिमत किस तरफ है। और ये रोज की शफलिंग, मुझे तो लगता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, या इन्होंने पाकिस्तान को कोई तजर्बागार समझ लिया है कि आए दिन आप फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दें और नई पॉलिसी राइज कर दें। तो ये मुझे लगता है कि ये एक नातजर्बेकार काबीना, जिसके ऊपर एक नातजर्बेकार वजीर आजम बैठा है, जिसमें फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, और आए दिन वो इतने अहम पोर्टफोलियोज चेंज कर देता है, तो ये तो एक बिल्कुल मजाक बन के रह गया है आपकी फेडरल कैबिनेट। लेकिन अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब आज कराची में वो सिंध के लिए ऐलान करके आए जी। सिंध के लिए ऐलानात के हवाले से अगर आप देखें तो पीछे वो पता नहीं कितने 100 अरब का पैकेज, जब बारिशें 1100 जी 1100 अरब का, अल्लाह आपका भला करे, वो अनाउंस करके आए थे। वो कराची वालों से अगर आपकी बात हो, पूछिएगा कि वो पहुंच गया है। जहां जाते हैं ऐलान कराते हैं, जहां जाते हैं ऐलान कराते हैं, और वो पैकेज दर हकीकत पहुंचता ही नहीं है, बिकॉज पैसे हैं नहीं। तो देखिए, ये प्रायोरिटीज आपको अपनी राइट सेट करनी होंगी, और इवन काबीना के हवाले से आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं। और देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपने नदीम बाबर को घर भेजा, कोई इंक्वायरी हुई कि वो किस चीज के जिम्मेदार थे? और IPPs का जो मामला था, आपने कहा जी डेट कमीशन बनाएंगे। वो डेट कमीशन आज कितने महीने हो गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है। आपने कहा जी हम IPPs की तहकीकात करेंगे, IPPs की कोई तहकीकात नहीं, खामोशी से आपने घर भेज दिया। आमिर कियानी साहब आपकी काबीना में थे, आपने सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बनाया, अद्वियात का गबन है, किसी को नहीं पता। जहांगीर खान तरीन वाला मामला है, वो काबीना ने इजाजत दी शॉर्टेज के बावजूद चीनी एक्सपोर्ट करने की, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। तो देखिए, जब आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी चाहेंगे मगर अपनी खुद एहतसाबी नहीं करेंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, और आए दिन आप वजीर खजाना इस तरह चेंज करेंगे जिस तरह लोग जो है वो घर का फर्नीचर चेंज करते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान चल गया। जैन साहब से भी तज्जिया लेते हैं। जैन साहब, क्या कहिएगा, ये जो शफलिंग हालिया भी हुई है कैबिनेट में, इसके हवाले से? थैंक यू एहतशाम। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अवाम के नसीब पे और पाकिस्तान के हालात को देख के बहुत अफसुर्दगी होती है कि क्या कहतुर रजाल है इस मुल्क में कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही कोई नहीं कि जो इस मुल्क को सही सिमत दे सके। मैं तारिफ साहब का लफ्ज बारो करते हुए कहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान को तजर्बागाह बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तजर्बागाह बनी हुई है मौजूदा हुकूमत में, लेकिन इससे पहले दोनों ने इसको चरागाह बनाया और दोनों हाथों से लूटा। और ये क्या बदकिस्मती है
کہ انہوں نے ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو کانسٹیٹیوشن میں ایک لمٹ لیٹ ڈاؤن ہے اس کو وائلیٹ کیا اور اپنے پیرامڈز بناتے رہے. کوئی ٹرین اوپر چڑھاتا رہا, کوئی ٹرین نیچے سے گزارتا رہا, نہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا نہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے. ملٹری ڈکٹیٹرز نے 10 سال لگائے اور انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے کی طرف ان کا قدم بھی نہیں اٹھا. انہوں نے بھی آ کے کمپرومائز کر کے ایک نورا قسم کی لیگز بنا کے اپنے 10 سال گزار دیے. تو یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک تھرڈ آپشن جس پہ قوم نے بڑا اعتماد اور توقعات وابستہ کی تھی, آج وہ شخص وہ کہہ رہے ہیں نا مجھے کراچی میں کہ مجھے نیند نہیں آتی. اب تو قوم کو بھی نیند آنی بند ہو گئی ہے کہ جائیں تو کس طرف. ایک شخص ہے جس نے اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی ٹیم تھی نہ اس کے پاس کوئی منصوبہ بندی تھی. ایک ڈے ڈریمنگ کی, خواب دیکھے, قوم کو دکھائے, اور آج 2.5 سالوں کے بعد قوم وہی تجربہ گاہ بنی ہوئی جہاں پہ تھی. اور یہ نواز شریف اینڈ زرداری اینڈ ٹیم نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح اس ملک کو لوٹا کہ آج قرض کے نیچے دبی ہوئی قوم کی سوورینٹی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. وہ اپنے ان چوری کے محلات میں جا کر وہاں تشریف فرما ہو گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہو گئے ہیں. ایان علی دبئی جا کے بیٹھ گئی ہے. زرداری صاحب کے نومنڈی پیلس اور سرے پیلس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ نہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے اس قوم کو کرائسس سے نکالا بلکہ ان میں اضافہ کیا. اور دونوں جو یہ تیسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ رہی ہے انہوں نے بھی بدحالی میں اضافہ کیا ہے. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ قوم کس سے امید وابستہ رکھے, کس دروازے پہ دستک دے اور کس سے امیدیں وابستہ کرے. ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے. میرے خیال ہے طاہر صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے, بٹ بیفور آئی کم ٹو یو طاہر صاحب, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ملک کو لوٹا ہے, تو آئی ایم شیور آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر فردوس نے ہمیں جوائن کیا PTI کی طرف سے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو شفلنگ کیبنٹ میں ہوئی ہے اور دوبارہ وزارتیں ادھر ادھر ہوئی ہیں, دونوں مہمان جو میرے ساتھ ہیں عطا طاہر صاحب اور جنرل اعجاز اعوان صاحب, دونوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ملک کو تجربہ گاہ سمجھ لیا. ہر تھوڑے دنوں بعد ایک نیا وزیر آ جاتا ہے. خزانہ میں یہ چوتھا وزیر ہے اور جس کو آپ لے کر آئے وہ آپ کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز پر تنقید کرتے رہے کچھ دن پہلے شوکت ترین صاحب. تو کیسے ڈیفینڈ کریں گی اس کرٹیسزم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو برسٹر صاحب میں معذرت خواہ ہوں چونکہ میں ایک افطاری پہ تھی تو لیٹ ہو گئی ہوں. بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو آج کی ری شفلنگ اور چینجز ہوئی ہیں اس پہ آپ نے سٹارٹ میں کروں گی وزیر خزانہ سے. جو سب سے زیادہ کرٹیسزم کرے اور جو کہے کہ حکومت کو مثبت سمت میں جانا چاہیے اور اس کا ایک پروفیشنل کیریئر بھی ہو اور وہ اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے اکنامک چیلنجز سے آگاہ بھی ہو, تو اس کو اگر یہ موقع دے دیا جائے اور انہیں یہ درد کی دوا تلاش کرنے کے لیے چن لیا جائے, یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. کیونکہ پروفیشنلی ٹیکنیکلی کیونکہ پولیٹیکلی شاید حماد اظہر صاحب کو جب پلیسمنٹ کی گئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ کچھ انٹرنیشنل کولیبریشن, کمٹمنٹس, بیٹر اورینٹیشن اور انگیجمنٹ کی اسٹریٹجی چاہیے. تو اس کے لیے کوئی تجربہ کار اور کوئی ایسا شخص جو اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کے چیلنجز کو میٹ کر چکا ہو, تو اس حوالے سے شوکت ترین صاحب کو اس اسائنمنٹ میں چنا گیا. اب دوسری جو ری شفلنگز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو جس دن سے ہٹایا گیا تھا, فواد چودھری صاحب اس سیٹ پہ آنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے اور اس دوران میں مجھے بھی 1 سال کے لیے موقع ملا, شبلی صاحب کو موقع ملا, لیکن ڈیفیکٹو انفارمیشن منسٹر جو تھے وہ فواد چودھری صاحب ہی تھے. تو یہ زیادہ اچھا ہوا کہ وہ ادھر ادھر سے اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے اپنے مورچے پہ آ کے بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دیں اور ایکچولی جو ان کا شوق بھی پورا ہو اور حکومت کو بھی ایک اچھی میڈیا اسٹریٹجی نصیب ہو جس کے تحت جو ہے ایک حکومت کا اور اس اوور آل جو چودھری کو انفارمیشن کا قلمدان ملنے پہ. ڈاکٹر صاحبہ نہیں, میں خوش ہوں, میں تو خوش ہوں کہ میں تو مبارکباد بھی دے چکی ہوں, لیکن چونکہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ
انہوں نے کسی منسٹر کو بھی چلنے نہیں دیا. تو اب وہ چونکہ واپس آئے ہیں, یہی ان کی خواہش تھی, خواب تھا ان کا واپس انفارمیشن منسٹری میں آنا, وہ واپس آ گئے ہیں. اب ان پہ ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے, کیونکہ اب جتنی بھی اس گورنمنٹ کی امیج بلڈنگ اور پالیسیز اور اوور آل چیلنجز ہیں, وہ ایک کمپیٹنٹ کوالیفائڈ شخص ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ میڈیا میں پروگرام کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی بہتر انگیج کریں گے اور اچھی مارکیٹنگ اس گورنمنٹ کی کریں گے. پہلی دفعہ انہیں وزارت اطلاعات کے قلمدان سے ہٹایا گیا, تو اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی اور منسٹر کو چلنے نہیں دیا, تو کیسے نہیں چلنے دیا؟ آپ کو کیا تلخ تجربات ہوئے جب آپ کے پاس یہ قلمدان؟ نہیں دیکھیے, جو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے, انفارمیشن منسٹر کسی بھی حکومت کا سپوکس پرسن ہوتا ہے, وہ اس کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے. اور کوئی بھی گورنمنٹ پالیسی اگر اس کے علاوہ کوئی اور منسٹر دے رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منسٹر جو ہے وہ ایفیکٹولی اپنا کام نہیں کر پا رہا, کیونکہ کبھی کوئی ٹویٹ ہو جائے, کبھی کوئی گورنمنٹ پالیسی پہ کمنٹ, کبھی کسی پہ ڈیفرنٹ نیریٹو, تو اس سے جو ہے وہ اس سپوکس پرسن کا اور اس حکومتی ترجمان کا کام جو ہے کافی حد تک متاثر ہوتا تھا. کیونکہ جب اس کی ذمہ داری کوئی اور سائڈ پہ بیٹھ کے ادا کر رہا ہوتا تھا, تو یہ اس حوالے سے ایک اچھی چیز ہے کہ کم از کم وہ مورچے پہ کھڑا ہو کے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, اور وہ اب ان کا فرض بھی ہے اور آف کورس ان کی ذمہ داری بھی ہے, دونوں چیزیں یکجا ہو گئی ہیں. تو اس لیے ان کے اندر کمپیٹنسی ہے, کوالیفائڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہی کین ڈو دس جاب بیٹر ادر دین اینی باڈی ایلس. جی ٹھیک ہے جی. باقی جو ہے انرجی کے منسٹر اور خسرو صاحب کی, آپ خسرو صاحب کی آپ نے منسٹر صاحب بات کی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے جوڑا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو جس شعبے سے ہوتا ہے اس کو اس کی تلخ حقیقتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور انڈسٹری کے جو چیلنجز ہیں, انڈسٹری کے ساتھ جڑے جو اپرچونٹیز ہیں, جو انٹرنیشنلی ہم اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیونیس میں لا کے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں, تو وہ ایک انڈسٹریلسٹ بہتر کام کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. اب خان صاحب کو ایسا لگتا ہے میں بھی, لیکن پہلے وہ تنقید کرتے تھے. بہرحال میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. دیکھیے, اجاز اوان صاحب کی خدمت میں صرف میں چند فگر رکھنا چاہتا ہوں. جی ڈی پی گروتھ 5.8% اور پروجیکٹڈ ایٹ 6.4%. مہنگائی کی شرح جسے انفلیشن کہتے ہیں وہ 4% تھی, 3% پہ جا رہی تھی. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, آپ تمام سیکٹرز دیکھ لیں. ہمارے دور میں سب سے زیادہ ڈیفنس بجٹ تھا, کہاں سے دیا؟ کوئی ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہو رہا تھا تو ڈیفنس بجٹ بڑھا نا جی ہمارے دور میں. اور یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جی ڈی پی, انفلیشن, ہر چیز. بات یہ ہے کہ کرپشن کا نریٹو اب پرانا ہو گیا اور وہ بات ختم ہو گئی بھی ہے. ایک دھیلے کی پبلک منی, چاہے وہ کوئی سرکاری ٹینڈر ہو, پروجیکٹ ہو, ٹھیکہ ہو, کوئی آپ دیکھ لیں. موٹر ویز کئی 100 ارب کی بنی ہیں. کراچی لاہور موٹر وے کو آپ اٹھا لیں, آپ بجلی کے منصوبے اٹھا لیں. آج آ کے کیس شہباز شریف پہ کیا بنایا ہے؟ ایک گندے نالے کا کیس ہے اور ایک آدھا کوئی اور کیس بنایا ہوا ہے جس میں کوئی دم خمی نہیں ہے. تو یہ چراغ اور یہ لوٹ کے کھا گئے, تو وہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے اس وقت. بہرحال وہ موضوع بحث نہیں ہے. چیزیں کورٹوں کے اندر ہیں اور کورٹوں میں جو حال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, دیکھیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ جی انفلیشن بڑی ہائی تھی, جی اکنامک پالیسی فیل رہی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اب حکومت کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی اور مانیٹری پالیسی کامیاب ترین تھی پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ ایک نہیں, آپ نے ان کے 2 سکسیسو فائنانس منسٹرز کو یہی پورٹ فولیو فائنانس کا دیا ہے. یا وہ تب غلط تھا یا وہ اب غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تب صحیح تھا اور اب آپ نے ان کو کابینہ میں شامل کر لیا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو تجربہ گاہ کے حوالے سے جو میں نے بات کی, یہ سلسلہ ایسے ہی چلنا ہے. کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں, کوئی گولز نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. آئی ایم ایف کو اتنا سوار کر لیا ہے کہ آپ کا آپس میں بھی ٹسل ہے. نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر سیٹ کے 4 کنٹینڈر ہیں. شبلی فراز صاحب اس دن پارلیمنٹ میں واک کر رہے تھے, ادھر سے شہباز گل کو انہوں نے کہا تم ٹاک نہیں کرو گے میں کروں گا.
تو مطلب یہ وزارت اطلاعات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ شیخ رشید صاحب فراز صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان نہیں چاہتے تھے، وہ ان کو کھڈے لائن لگایا گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. مگر بات یہ ہے آپ کیا ہو گیا ہے، یعنی ایک ایک پوزیشن کے پیچھے 6 لوگ بھاگ رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں. مطابق وہ پیٹرولیم کے لیے لابی کر رہے تھے. جی آپ کی اطلاعات بالکل ٹھیک ہیں بیرسٹر صاحب، مگر بات یہ ہے کہ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں، انٹیریئر کا کام نہیں کریں گے، وہ تانے بازی کریں گے، وہ ادھر جملے کسیں گے. ان کا خیال ہے کہ انفارمیشن کی منسٹری ان کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کو فیل کرنے کے چکر میں پاکستان کو فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جن صاحب، یہ ایک تو عطا تارڑ صاحب نے کہا جی کہ ایک دھلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ہے، بس کر دیں ہمیں کرپٹ کرنا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ آپ ضرور رسپونڈ کریں. اور دوسرا، ڈاکٹر فردوس نے جس طرح فواد چوہے صاحب کے حوالے سے ذکر کیا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہمارے شو میں ڈسپلے ہو گئی کہ آپس میں بھی رفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، جس کی وجہ سے عمران خان کا جو ویژن تھا نیا پاکستان بنانے کا، اس کی تکمیل مشکل ہو رہی ہے اور آپس میں ذرا کمپٹیشن ہے؟ بیرسٹر صاحب، جو دونوں وردی ممبرز کے بیانیے ہیں ان پہ پورے سننے والے ہنس رہے ہوں گے، 22 کروڑ عوام ہنس رہی ہوگی کہ ایک طرف اگر شہباز شریف جو ایک ٹیٹیز کا انبار لگا ہوا ہے، بیٹا بھی بھاگ گیا، داماد بھی بھاگ گیا، ایبسکونڈ کیوں کر رہے ہو یار؟ اگر چور نہیں ہو تو عدالتوں کو فیس کرو. نواز شریف صاحب بہانے بنا کے چور ذرا غیر پارلیمانی لفظ ہے. ایوری بڈی از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی ہے. چور کی گردان میں سننے نہیں آیا آپ کی. مہربانی کر کے تمدن کے دائرے میں رہیں گے، عزت کریں گے، عزت کروائیں گے. کچھ ثابت نہیں ہوا تو چور ڈونٹ ٹاک ٹو می ڈائریکٹلی. پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بڑی مہذب گفتگو کی ہے، بڑی عزت سے پکارا آپ کو، یہ چور نہ کہیں مہربانی کر کے. میں بھی آپ کو مہذب طریقے سے بتانے لگا ہوں کہ ایون فیلڈ کا کیس یا پیناما کا جو کیس ہے یہ کسی نے لوکل نے نہیں بنایا ہے. اگر اس کا کوئی وضاحت آج تک عدالت میں نہیں دے سکے، اور جس طریقے سے یہ کیسز جن کی ٹیٹیز کا ذکر آ رہا ہے، جو پاپڑ والے اور ریڈی والوں کے پیسے نکل رہے ہیں، ان کے اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر بیٹے اور داماد کو ملک چھوڑ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی باہر سے بیٹھ کے تحریک نہ چلائیں، آ جائیں ملک کے اندر اور ان عدالتوں کو فیس کریں جس طرح آصف علی زرداری ملک کے اندر بیٹھ کے فیس کر رہا ہے. اگر پروسیکیوشن ویک ہوئی تو بری ہو جائیں گے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں بھی اندھیر نگری ہے، جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس ملک کی عدالتیں بھی غلط ہیں، اگر بنانے والے کیسز بھی غلط ہیں، تو قوم کو کیا بیانیاں سناتے رہے ہو کہ علی بابا اور 40 چور اور تمہاری گردن پکڑیں گے اور تمہیں گھسیٹیں گے اور گلیوں میں گھسیٹیں گے اور نکالیں گے. ان کے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ جو ملی بھگت ہے اس کو کون سا نام دیا جائے؟ اس کو مہذب طریقے سے کہہ دیں کہ 22 کروڑ عوام کو بے وقوف مت بنائیں، بہت بنا لیا ہے. میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ اس کو اس طرح کے حکمران ملے بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز کہ کسی نے اس قوم کا مداوع نہیں کیا، کسی نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ نہیں کیا. اور یہ جو آپ کی وکالت کرنے بیٹھ گئے ہیں، it is so simple کہ call them back and tell them to face the courts. عدالتوں پہ جا کر پتھراؤ نہ کریں، عدالتوں پہ حملہ آور نہ ہوں، اس سے پہلے جا کے عدالتوں کو فیس کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ مقدمے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. آپ نے کہا کہ فواد چودھری کی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی رفٹ ہے. پچھلے 2.5 سال سے میں عدالتیں کاٹ رہا ہوں، میں خود پیش ہوتا ہوں، میں پارٹ ہوں لیگل ٹیم کا. یہ ٹی کی گردان ڈالی ہوئی ہے، 1 روپے کی ٹی شہباز شریف کے نام پہ نہیں ہے. جو ٹیز کا کیس بنا ہے اس پہ بھی ہم نے پروسیڈز آف کرائم کے حوالے سے ایویڈنس دیا ہے کہ کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، کوئی ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہے، کوئی ڈرگ منی نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے. شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے 1 روپے کی ٹی پروف کر دیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا. بات اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. وہ کسی کو یاد نہیں جو کئی 100 ارب روپے بچائے، اور وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، میں نے عدالت میں بھی پیش کیے ہیں وہ سارے ثبوت. یہ کرپشن کئی 100 ارب کے کھاگے فلاں کر دیا، کسی نے کوئی احسان نہیں کیا. پبلک منی میں کرپشن کب ہوئی؟ آپ چینی کا سکینڈل دیکھ لیں، آپ بجلی کا سکینڈل دیکھ لیں، آپ ادویات کا سکینڈل دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی چلے جائیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی ڈاکٹر فردوس صاحبہ، جی
جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو آپ نے فواد چودھری کے حوالے سے میرے کمنٹس کو کہا کہ پارٹی میں کوئی رفٹ ہے، تو یقیناً یہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے. میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ چونکہ فواد چودھری صاحب کو سٹارٹ میں انفارمیشن منسٹر لگایا گیا، پھر ان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد مجھے لگایا گیا، پھر مجھے ہٹایا گیا، پھر شبلی فراز صاحب کو لگایا گیا، پھر انہیں ہٹایا گیا. تو اس ساری تبدیلی کے پیچھے جن کو پہلے ہٹایا گیا ان کا متحرک ہونا تھا کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے. تو یہ اچھی تبدیلی ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ، انفارمیشن منسٹری میں بات کر رہا ہوں کہ آپس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور ایک دوسری بات جو میری پہ ہے کہ مجھے یہ وزارت چاہیے. منسٹر صاحب آپ جو ابھی شہباز شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر ہے جو 96H بلاک ہے ماڈل ٹاؤن، اس گھر کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب رہتے ہیں، اور اس گھر کے اندر جو بھی وہ خرید و فروخت ہے وہ ٹی ٹی سے ہوئی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ باقی سارے جو کام وہاں پہ ہوئے وہ غلط لوگ رہتے ہیں، ناپاک لوگ رہتے ہیں، لیکن شہباز شریف اس میں پاک ہیں صرف کیونکہ وہ ان کی ٹیٹیاں باقیوں کی ہیں، شہباز شریف کی نہیں ہیں. اگر شہباز شریف کے نام سے ٹیٹیاں نہیں ہیں تو اس گھر میں شہباز شریف کیا کرنے کے لیے موجود ہیں؟ یہ سارا ایک کھیل تماشا ہے جس کو انہوں نے بدقسمتی سے ایک گٹھ جوڑ مجھے کر بریک کے لینی ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ اس کا جواب لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ابھی کہا ہے کہ اگر میاں شہباز شریف کی کوئی ٹی ٹی ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو یہ فردوس صاحبہ نے جو ماڈل ٹاؤن والے گھر کا سوال کیا، اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. وہ ماڈل ٹاؤن والے گھر کا ذکر کر رہے ہیں. جس طرح کیا شہباز شریف صاحب کی ٹی ٹی تو بالکل کلیئر ہے. اگر باقی کسی فیملی ممبر نے باہر سے انویسٹمنٹ لا کے یہاں پہ کی ہے اور وہ پریڈیکیٹ آفینس کے زمرے میں نہیں آتی، وہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، وہ کوئی ڈرگ منی نہیں ہے، نارکوٹکس کا پیسہ نہیں ہے، ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہے، ٹرائل چلے گا تو پتہ لگے گا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ پہ بادی نظر میں بھی ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ بتا دیں کہ اس میں پروسیڈز آف کرائم کہاں پہ ہیں. یا اگر شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کے نام کوئی فورن ٹیلی گرافک ٹرانسفر آیا ہے، اس میں انلیگیلٹی کہاں پہ ہے، یا ہم نے کہاں کہا ہے کہ جی یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یا اس کی ہمیں سورس نہیں پتا. لیکن ڈاکٹر فردوس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے کسی گھر والے کے نام پہ بھی ٹی ٹی آئی ہے اور اس پیسے سے جو گھر لیا گیا اس گھر میں شہباز شریف صاحب بھی رہ رہے ہیں تو بینیفیشری تو وہ بھی ہیں. دس از واٹ شی از سیئنگ. یہ پروسیکیوشن کو پروو کرنا ہوگا کہ جو اس گھر کی پیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ایک بینک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، یہ کیش پہ تو ڈیل ہوتا نہیں ہے. اس بینک اکاؤنٹ میں اگر 10 کروڑ روپیہ تھا اور وہاں سے 2.5 کروڑ ٹرانسفر ہوا ہے اور 2.5 کروڑ ہی اس میں ٹی ٹی آئی ہے، تو یہ کہاں سے پتہ لگے گا کہ وہ ٹی ٹی کے پیسے سے آیا یا وہ کس جو ان کی ایکچوئل انکم ہے، جینوئن انکم ہے، اس پیسے سے آیا. ٹی ٹی کی انلیگیلٹی پہ بھی بہت بڑا سوال ہے. انہوں نے ایک اس کو بنا دیا مس نامر، مگر مجھے بتائیں نا، ٹیلی گرافک ٹرانسفر اگر آفیشیل چینل سے آیا ہے، ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ ہے، پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، پریڈیکیٹ آفینس اس میں نہیں ہے، تو پھر انلیگیلٹی کہاں پہ؟ دوسرا یہ جو میاں شہباز صاحب کی پہلے ضمانت کی خبر آئی تھی کہ ہو گئی، تو کوئی آرڈر اناؤنس ہوا تھا؟ جی عدالت میں ہم موجود تھے تو ریڈر نے آ کے ایڈیشنل رجسٹرار کو کہا کہ جی 50 لاکھ کے 2 مچلکوں کے عوض ضمانت. یہ ریڈر نے کہا؟ یہ ریڈر نے آ کے ایڈیشنل رجسٹرار، بینچ نے تو نہیں کہا؟ بینچ نے خود اناؤنس نہیں کیا، میں کورٹ میں تھا. بینچ اٹھا ہے، بینچ اندر گیا ہے، ریڈر آیا ہے اندر سے، اس نے ایڈیشنل رجسٹرار کو کہا ہے، ایڈیشنل رجسٹرار کھڑا ہوا اور اس نے اناؤنس کیا. اس کے بعد شارٹ آرڈر ایک سرکولیٹ کیا جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ وی ہیو پروز دا ریکارڈ اینڈ ہرڈ آرگیومنٹس. اس پہ ایک جج صاحب کا سائن ہے، دوسروں کا نہیں ہے. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے مچلکے تیار کیے ہوئے بیکاز اناؤنس ہوا ہوا ایک فیصلہ ہے، تو جیسے ہی وہ اناؤنس ہوگا تو ہم مچلکے لے کے. تو نہیں، لیکن جب دوسرے جج کے سائن ہی نہیں ہے تو پھر ضمانت ہوئی تو نہیں نا؟ ابھی ٹیکنیکلی ضمانت نہیں ہوئی، ہم انتظار کر رہے ہیں، مگر کیونکہ اناؤنس اور ہو گئی. اگر دوسرے جج صاحب اختلاف کرتے ہیں پہلے جج کے آرڈر سے، جی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ریفری جج کے پاس جائے گا. جی ایگزیکٹلی، جی چیف جسٹس کے پاس جائے گا اور چیف جسٹس ریفری جج مقرر کرے گا. مگر کیونکہ ضمانت اناؤنس ہو گئی تھی اور ڈی بی نے اندر سے بندہ بھیج کے اناؤنس کیا تھا، آئی تھنک تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ ہے. بہرحال کورٹ کا ایک معاملہ ہے، میں اس پہ رومرز اوائڈ کرنے کے لیے میں کیا سارا ہی اوائڈ کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب.
جی، تاڑڑ صاحب نے جو ضمانت کے ساتھ جڑے کانسیکوینسز بیان کیے ہیں، عدالت میں انہوں نے یہ کہانی اور یہ سارا بیانیہ نہیں دیا. عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ 70 سال سے زائد عمر ہے شہباز شریف کی. 70 سال سے زائد عمر کے کسی بھی فرد کو جو ہے عدالت جو ہے وہ دیتی ہے ریلیف. اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ سارا اس وقت الزام تراشیاں اور یہ چل رہا ہے حکومتی سطح پہ، لہٰذا یہ میرٹ پہ، کیونکہ یہ تو جج صاحب جو ہیں جنہوں نے ان کی سن رہے تھے ساری رداد اور سیاہ کاریاں، وہ تو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور وہاں تو جج ہی کوئی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے، اور یہ سارا ایک دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جج صاحب جو 2 ماہ رہتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں اور وہ ان کا کیس سن رہے ہیں اور وہ اچانک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر 2 ہفتے تک مزید جو ہے 1 مہینہ ہو جاتا ہے، ان کی 2 پیشیوں پہ کیس ہی نہیں سنا جاتا، پھر یہ بیل لے کے جاتے ہیں، پھر اس کی پرے لیتے ہیں اور وہاں پہ یہ کہانی سناتے ہیں کہ یہ پاک صاف ہیں، باقی گھر کے افراد جو ناپاک ہو سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ پاک ہیں تو اس لیے ان کو ریلیف دیا جائے. تو یہ میرٹ پہ بیل نہیں ہوئی ہے. میرٹ پہ بیل جو ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس سے میری کیا ابھی تو یہ بھی نہیں پتا بیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اصل بات جو ہے ابھی تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں پتا کہ بیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ جو جج صاحب تھے ان کو کتنی جلدی تھی اور کیا ہوا وہاں پہ، ساری سٹوری آپ ان سے خود سن لیں کہ پیادہ آ کے باہر آ کے اناؤنس کرتا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا، کبھی عدالتی پروسیجر میں ایسا ہوا کہ بیل کے اناؤنسمنٹ کو نہ کریں؟ ہاں میرا خیال ہے کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے اور اس طرح کا کامنٹ نہ کریں. ہاں اس طرح کا کامنٹ نہ کریں کہ جج صاحب کو جلتی تھی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ خود اپنی منہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ پی این نے آ کے اناؤنس کیا، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ پی این اناؤنس کرے کسی کی. میرے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں، آپ نے اپنے الفاظ نہ ڈالیں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ریڈر نے ایڈیشنل رجسٹرار کو بتایا اس نے اناؤنس کیا. کس نے کی بیل؟ کس نے اناؤنس کی؟ بینچ نے تو ابھی تک بیل اناؤنس ہی نہیں کی. 2 دن بحث چلی ہے تو اس یہ پہ. کس نے اناؤنس کی؟ ایڈیشنل رجسٹرار نے کی ہے. 2 دن بحث چلی ہے. پروسیکیوشن نے 2 گھنٹہ بحث کیا اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرٹ پہ بحث ہوئی ہے. یہ بینچ کی طرف سے استفسار کیا گیا تھا ایج کے متعلق اور پروسیکیوشن وٹنس ٹرائل کورٹ سے متعلق اناؤنسمنٹ کی. بینچ نے آ کے اناؤنسمنٹ کی یا انہوں نے کوئی ریٹن فیصلہ باہر بھیجا نہیں کیا؟ وہ تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ نے اناؤنس نہیں کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، کس نے آ کے یہ بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو وہ بتا دیا نا انہوں نے. رجسٹرار نے کیا. جی میں بتا چکا ہوں، کورٹ کی پریکٹس ہے، ایسا ہو جایا کرتا ہے، کوئی انہونی نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب اناؤنس کورٹ کے اہلکار کی طرف سے ہوا ہے تو وہ بیل فائنل ہو جاتی ہے. اس پہ کوئی کسی نے ڈینائی نہیں کیا. پچھلے 2 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اس پہ ہم کیا سرائیاں نہ کریں، سینسٹیو معاملہ ہے. میرا خیال ہے اس پہ کافی بحث ہو گئی ہے. اس پہ جو فیصلہ آئے گا دیکھ لیں گے پھر جب آئے گا تو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جاتی عمرہ کو بھی گرانے چلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 30 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ہوش نہیں تھی کسی کو کہ یہ زمین جو ہے یہ صوبائی حکومت کی، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کی زمین تھی، وہ وحیدہ بیگم کا انتقال مجھے یہ خارج بتائیں کر کہ دیا. 30 سال سے حکمران کون تھا بریسٹر صاحب؟ یہی تو المیہ ہے اور یہی تو تکلیف دہ پہلو ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا تھا وہ خود قانون توڑتے رہے. وہ خود قانون کو اپنے تابع رکھتے تھے، یرغمال بنایا رکھا. اور یہ بدقسمتی سے کمپلینٹ ہوئی ان کی اس کلیم کے اوپر جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، وہ کلیم جعلی ثابت ہوا. لیکن پروونشل گورنمنٹ بھی جو ہے یہ شریف فیملی سے تو کلیم نہیں کر رہی ہے نا. وہ کہتی ہیں کہ شریف فیملی سے پہلے جو مالکن تھیں اس زمین کی وحیدہ بیگم، ان کے نام غلط انتقال ٹرانسفر ہوا تھا. گورنمنٹ کا کیس تو یہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کی ملکیت ہے، ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے. تاڑڑ صاحب نے جس طرح کا کل فلمی سین کریٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے شور مچایا کہ اس گھر کو گرانے کے لیے کنٹینرز آئے ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گھر کے لیے گرانے کے لیے وہاں کنٹینر آتے ہیں؟ وہاں کرین آتی ہے، بلڈوزر آتے ہیں. یہ کل انہوں نے جس طرح سے ڈرامائی انداز سے کارکنان کو اکٹھا کیا، اور دیکھیں جو
یہ ایک مذاکرہ خیز پہلو تھا جو کل ان کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا. یہ صرف اور صرف ان کے اندر بھی ایک کمپٹیشن چل رہا ہے آپس میں میڈیا کی سکرین کو آکوپائی کرنے کا, اور پی ایم ایل این کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس میں عوام کو وہ گمراہ نہ کرے. اور اس میں اگر ان کے پاس ملکیت کا ثبوت ہے برسٹر صاحب تو انہیں کہیں کہ یہ آپ کے پروگرام میں پیش کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. جھگڑا کس بات کا ہے؟ آرڈر کے ساتھ کروں گا, تمام دستاویزات ساتھ لائے ہوں ڈاکٹر صاحبہ, تمام کاغذات ساتھ لائے ہوں. سٹے آرڈر لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ملکیت کے کاغذات, آپ کو ملکیت مانگ رہے ہیں, ملکیت دے دیں. سٹے آرڈر کے پیچھے ہم نے جو پیسے دیے اس کی رسیدیں, میں سارے ڈاکیومنٹس لائے ہوں, سب کاغذات میرے پاس ہیں, رجسٹری اور انتقال سے لے کے اب تک جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں. آپ ٹویٹ کر دینا, آپ بتائیں کہ آپ نے کس سے خریدی, کب خریدی, کتنے میں خریدی, مالک کون تھا, ہوا کیا ہے. جی مجھے تھوڑا سا ذرا عرض کرنے دیں, میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. یہ 1600 کنال ہے جس میں سے 204 کنال وحیدہ بیگم سے خریدی گئی 1992 میں. ہم بونافائیڈ پرچیزر ہیں, ہم نے پیسے دیے, ہم نے زمین خرید لی. اور 1992 میں کون وزیر اعلیٰ کون تھا, وزیر اعظم کون تھا؟ 1180. مجھے بات کر لیں دے ڈاکٹر صاحبہ, میں ذرا مکمل کر لوں. جی ایک دو چیزیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, جس میں سے 1180 کنال زرعی زمین ہے, جس میں سے 1100 بالکل. اور جو پٹیشن آپ لوگوں نے کورٹ میں داخل کی اس میں آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ 400 کنال پر گھر ہے. جی تقریباً 400 کنال اراضی پر گھر ہے, جس میں سے 200 کنال وحیدہ بیگم والے میوٹیشن کے اندر موجود ہے. 400 کنال پہ میاں نواز شریف میں شہباز شریف دونوں کے گھر ہیں, ان کے بھائی کے, پھر آگے ان کے کچھ کزنز کے, ایک ایکسٹینڈڈ فیملی. اب اس میں اب ایشو کیا ہے, کتنی فیملیز رہتی ہیں وہاں؟ یہ تقریباً کچھ 6 فیملیز ہیں جو رہتی ہیں. ہم نے جب یہ خریدا 1992 میں, اس کی باقاعدہ رجسٹری ہوئی, ہمارے نام انتقال ہوا, فردیں ہر چیز موجود. اگر آپ کی اجازت سے, کیونکہ میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں نا, وہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں بنی گانا میں, یعنی کہ 400 کنال میں تو شریف فیملی بھی رہ رہی ہے نا. جی تقریباً انہوں نے 1992 میں لاہور سے وہ باہر جا کے, یہی تو خان صاحب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بنی گانا پہاڑ کی قیمت ہی نہیں, بڑی پوش لوکیشن ہے. یہ قرض میں رہتے ہیں بھائی, کنالوں میں کہاں رہتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ خریدی اس کی رجسٹری, سیاست سے نصیب اپنے نہیں چمکانے. چلیں کوئی نہیں, آپ کو کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیب کرے. بہرحال وہ جب خریدی, اس کی رجسٹری, اس کا انتقال, اس کا ٹائٹل, ہر چیز لیگل, اس کے سارے لوازمات پورے کیے گئے. مجھے ایک بات بتائیے کہ بورڈ آف ریونیو کا ایک ممبر جوڈیشل انونیمس ٹائپ کمپلینٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے کہ وحیدہ بیگم کی فائل سے 2 کاغذات مسنگ ہیں, اس لیے ہم اس کی وہ کینسل کرتے ہیں, خانہ ملکیت سے اس کو نکال کے پنجاب حکومت کا نام وہاں پہ لکھا جاتا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے, کئی سال مقدمات چلتے ہیں, یہ کیسا مقدمہ تھا کہ ادھر وہاں پہ کینسل ہوا, ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے فرض جاری کی, ساتھ ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ پنجاب حکومت کا نام خانہ ملکیت میں آیا, شمیم اختر صاحبہ کا نام وہاں سے نکل گیا گھنٹوں کے اندر. آپ وہاں پہ جو کنٹینرز کے پاس آپ کو لگ رہا تھا یہ گرانے لگے. نہیں, میں آپ کو کہتا ہوں ہوا کیا. انہوں نے اس پیریفری کے اندر ایک ڈیرا ہے جہاں پہ کرینے اور بلڈوزر کھڑے کیے پہلے لا کے. وہ جب پہنچے تو انہوں نے کنٹینر سے اس ایریے کو سیز کرنے کی کوشش کی. میں نے پوچھا, مقامی لوگوں نے کہا جی وہ ٹی ایل پی. میں نے کہا جی یہاں کون سا ٹی ایل پی ہے, وہاں ٹی ایل پی کا نام و نشان نہیں ہے. انہوں نے اس گارب میں کل آپریشن کرنے کی کوشش کی, اور میں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی واضح پیغام یہ دے دیا ہے, ہم نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. اس کی موجودگی میں اگر مسمار کے دیکھیں, زمان پارک کی ساری زمین وہ سیٹلمنٹ کی زمین ہے, الاٹ ہوئی ہے, شیشے کے گھر میں رہ کے پتھر نہ مارے. چور کی داڑھی میں تنکے والا کام ہے, آپ کیوں خوف زدہ ہیں؟ کون سا چور کی داڑھی میں تنکا ہے؟ اچھا یہ آپ نے کیوں خوف میں یہ سارا کچھ کیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہاں پہ حکومت گرانے آ رہی ہے, یا وہاں پہ آپ کو عدالت سے آپ سٹے لے کے آئے ہیں, تو حکومت جو ہے عدالت کے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو سکتی تھی. مجھے ابھی سڑک پہ پھرتا رہا ہوں, نہ بھیجتے نا آپ کنٹینر. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں دیوانے ہو گئے آپ, کیوں آپ کو انہوں نے اس نہج میں پہنچا دیا کہ آپ اپنا ذہنی توازن نہیں کھو گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ رات 2:30 بجے سڑکوں پہ کیوں مارے پھر رہے تھے آپ؟ آپ نے حکومت کسی صورت بھی عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گی. عدالت میں آپ لائیں گے, اسٹے آرڈر دیں گے, اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپیں گے
جب تک ملکیت ثابت نہیں ہوگی حکومت جو ہے آپ کے کسی طرح بھی کوئی چھیڑخانی نہیں کرے گی. چپ رہے ہیں, ہٹ جائیں پیچھے, وکٹ آئے, چلے چیلنج کرتے ہیں. میں اسٹے آرڈر واپس لیتا ہوں, آپ فورن فنڈنگ کا آرڈر واپس لیں. چیلنج ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ پورے پاکستانی عوام کے سامنے. میں بات یہ ہے تارڑ صاحب کہ آپ فورن فنڈنگ کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا آرگومنٹ کون مانے گا کہ ہم مالک ہیں, ہم مالک ہیں لیکن ہم اسٹے پہ ہیں. یہ ناجائز قابضین میں آتا ہے. آپ کے پاس اگر اپنی ملکیت کے کاغذ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ ناجائز قابضین ہیں, اور جہاں ناجائز قابضین ہوتے ہیں وہ حکومتی ملکیت میں چلی جاتی ہے جگہ. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. عطا تارڑ نے تو کھلا چیلنج دے دیا. میں لے رہا ہوں اسٹے آرڈر واپس لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے کہہ دیا میں اسٹے آرڈر واپس آپ فورن فنڈنگ میں واپس لینے اور کہہ دیں. یہ مطلب ان کے چیلنج دینے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بچارے نہ 3 میں نہ 13 میں نہیں وہ حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا وہ آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذاتیات میں نہ آئیں, ایک منٹ دونوں مہمان ایک منٹ دیجیے گا, ذاتیات پہ نہ جائیں. ہاں بس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دیجیے گا, میں جیل صاحب کی طرف جا. جیل صاحب اوور ٹو یو. سوری لیٹ آ رہا ہوں آپ کی طرف. کوئی بات نہیں, آپ پروگرام آپ نے تو عدالت لگا دی ہے نا, آپ چلائیں, چلنے دیں, سارے کیسز یہیں ڈیسائیڈ ہونے ہیں. میں نے ابھی بتائیں مجھ سے سوال کیا ہے؟ سر میں تو بس آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ ساری سچویشن جو جاتی عمرہ کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن سنی ہے, میرا جو پہلا کیا اوپینین ہے؟ that stands I stand vindicated. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ کیا قحط الرجال ہے, کن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی قسمت آ گئی ہے. میں نے لفظ چور کہا, طارڑ صاحب کو برا لگا. اب عدالتی لفظ استعمال کر لیتے ہیں جو عدالت کے زمرے میں آتا ہے, قانونی ہے اور انلیگل نہیں ہے, امورل بھی نہیں ہے. سزا یافتہ ایبسکونڈر کا لفظ ٹھیک ہوگا یا ایبسکونڈر ملزم کا لفظ ٹھیک ہوگا؟ جو لوگ ملک سے باہر بھاگ کے بیٹھے ہیں, دیکھیں میں تو اس وقت بھی ایک ہی بات کی تھی کہ جرم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی, ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. اگر یہ گھر غلط جگہ پہ بنا ہوا ہے اور اس وقت ایک انلیگل زمین اونے پونے ایکوائر کی گئی ہے, اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو مجرم ہو جائیں گے, نہیں ہوتا تو باعزت بری ہو جائیں گے. لیکن ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. نہ پی ٹی آئی کو اتنی جلدی ہو کہ شام کو فیصلہ کرنا ہے, اور نہ مسلم لیگ نون یہ اعلان کرے کہ ہم تو بری ہو گئے ہیں, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ تمام جو کیسز ہیں ان کو عدالتوں میں فیس کریں. اسی طرح ایون فیلڈ کا جواب بھی دیں عدالت کو کہ ملک سے پیسہ کب باہر بھیجا, کس چینل سے بھیجا اور کس تاریخ کو خریدے. اور یہ رونا اس ملک کا یہ ہے جو پہلے بھی میں نے پوائنٹ کیا تھا کہ تجارت کے لیے باہر کے ملک, علاج کے لیے باہر کے ہاسپٹل, قیام کے لیے, نیشنلٹی کے لیے باہر کے ملک, اور سیاست کرنے کے لیے پاکستان. تو یہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی جس وجہ سے انفارچونیٹلی یہ ملک موجودہ حالات میں ٹھیک ہو گیا. جیل صاحب بہت شکریہ, وقت بالکل ختم. پاس آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.